وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ڈبلنگ بند کرو، سادہ چلاؤ، ایکو بند کر۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسع جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، عمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میں قرآن دے 15ویں پارے دے وچوں 2 آیات تلاوت کی تھی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو الا ایاہو، کہ تو عبادت کرے خاص میری،
کیونکہ سورت فاتحہ کے اندر پڑھی ہے نا عموماً نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی رب دی خاص تے مدد بھی اللہ کو منگنی۔ یہ نہیں کہ 5 ٹائم بندہ باوضو ہو کے مسجد دے اندر نماز دی حالت چ کہے کہ اللہ مدد تیرے کولو ہی مانگنے ہیں، تے باہر نکل کے آکھے یا علی مدد، باہر نکل کے آکھے یا رسول اللہ مدد، یا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مدد منگے، پھر وہ وعدے کی خلاف ورزی ہوگی نا جڑا باوضو ہو کے مسجد دے اندر کیتا ہے کہ اللہ تیرے کولو ہی مدد مانگنے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنے۔ گل بڑی توجہ نہ سننی ہے، عبادت صرف حق کے سونے رب دا، کائنات کے اندر کوئی انسان عبادت دا حقدار نہیں۔ سجدہ پھبدا ہے رب نو، رکوع پھبدا ہے رب نو، قیام پھبدا ہے رب اگے، نظر و نیاز رب پھبدی ہے رب دے سامنے، رب واسطے۔ دنیا دے اندر جس چیز دا تعلق عبادت دے نال ہے نا، وہ صرف چیز پھبدی تے جچدی کائنات دے اندر صرف ایکو رب نو پھبدی ہے۔ اللہ دے نے مینوں چھڈ کے جنہاں نو پکار دے ہو، جنہاں کو جاندے ہو، جنہاں دے نام دیاں نظر و نیازاں دیندے ہو، بکرے چھترے چولاں دیاں دیگاں سارا کچھ ہی دینے ہو، قبراں نو غسل دیندے ہو۔ اے نواں پارہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، مینوں چھڈ کے جنہاں نو پکار دے ہو تھوڑے وانگو بندے ہی نے، وہ کوئی بکری مخلوق نہیں۔ اس واسطے اللہ نے کیا ہے کہ عبادت کی کرنی ہے اللہ دی، اور اگے کی کیا ہے وبالوالدین احسانا، والدین نہ نیکی کرنی، والدین دی خدمت کرنی، عبادت رب دی، خدمت والدین دی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دعا چو ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، او کلاہما یا دوویں جی بڈھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، لفظ اف جڑا ہے نا یہ عربی زبان کے اندر دنیا دا سب تو گھٹیا ترین لفظ ہے، اس تو گھٹیا لفظ کوئی نہیں۔ فرمایا اس ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، تے انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں۔ اجے ڈانٹی دا تے چھوٹے نو، اے تے وڈے نے، یہ کیوں رب نے کیا بھی انہاں نو ڈانٹنا نہیں؟ کہ بندہ بڈھا ہو جائے او دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے، اگر بابے کو کوئی ایسی گل بائی دی وے نکل بھی آئے نا تو یہ نہیں کہنا ابا تینوں چوں نہیں پتا تو ایویں بولی جانا ہے، اما تینوں نہیں عقل ہے تو ایویں وچ تو مداخلت کری جانی، یہ بات نہیں کہنی۔ اس واسطے ڈانٹنا نہیں، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بولنا ہے نرم لہجے اور اچھے لہجے۔ اگے اللہ نے کیا ہے کہ جدوں بھی دعا کرنی ہے انہاں دعا دے سامنے اپنے بازواں نو ٹھلا چھڑ دے، ٹھلا چھڑ دے۔ جدوں گل کرنی ہے پیو دی اکھ چک پا کے گل نہیں کرنی، یہ بھی بے ادبی ہے۔ باپ دے سامنے ماں دے سامنے سنگ پھاڑ پھاڑ کے نہیں بولنا، باپ نالوں اچا نہیں بولنا، اگر اچا بولے گا بے ادبی ہے، باپ دے سامنے اونچی گل کرے گا بے ادبی ہے، اکھ چک پا کے گل کرے گا بے ادبی ہے، سینہ تان کے بات کرے گا بے ادبی ہے۔ زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ شرک ہے، جس طرح مشرک رب دی جنت نہیں جا سکتا، اس طرح دوجے نمبر تے دوسرا گناہ والدین دی نافرمانی ہے، والدین دا گستاخ بھی کدی جنت نہیں جا سکے۔ اور ساڈے معاشرے کے اندر اس گناہ نو ایک معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، ماں باپ دی بے ادبی۔ چے جائے کہ بڈھا باپ ہے، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ بڈھا پیو اپنی اولاد واسطے ہاتھ چک لے، اللہ باپ دی دعا رد نہیں کر دے۔
تے جس پیو دی دعا اللہ رد نہیں کرتا تو اس باپ دی گل نو رد کیوں کرنا ہے؟ جدی رب نہیں موڑنا تو کیوں موڑنا ہے؟ اور باپ زمین دی دھرتی تے ناراض ہے، باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب اٹھائیے علامہ البانی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا والدین دا گستاخ ہے، جدے تے والد ناراض ہے، باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، یہ ساری رات تہجد بھی پڑھے، رب آندے نے منو تیری تہجد دی بھی لوڑ کوئی، منو تیری کسے نیکی دی لوڑ ہی کوئی، جب تک تیرا بڈھا پیو تیرے راضی نہیں ہوئے گا تیری کوئی نیکی قبول نہیں کراں گا۔ انہوں معمولی گناہ سمجھنے ہیں۔ اور کتاب الکبائر امام زہبی رحمہ اللہ نے جڑی کبیرہ گناہ تے کتاب لکھی ہے وہ دی فہرست کے اندر باب حقوق الوالدین بنے ہیں۔ شراب کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، سود لینا دینا کبیرہ گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، بدعت کبیرہ گناہ ہے، ان فہرست یتیم دا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، کسی دا حق کھانا کبیرہ گناہ ہے، اسی فرشتے ہوئے کہ والدین دی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تے کبائر گناہ دا تعلق ہے توبہ دے نال، یا تیرا ماں باپ تینوں معاف کر جائے، اگر تیرا پیو دنیا تو ٹر گیا ہے ناراض ہی تے سمجھ بیڑا گرک ہو گیا تیرا۔ عموماً کیا جاتا ہے کہ ماں باپ دی دعا، ماں باپ دی دعا، بالکل دعاواں لئیاں ہون تے ماں باپ دے مرن تو بعد بندہ جب تک زندہ رہندا ہے والدین دیاں دعاواں کام کردیاں رہندیاں، تے اگر دنیا چ دعاواں لئیاں ہون خدمت کرے گا جو دعا ملے گی۔ تے جے باہر صداوری لائیے یاراں دوستاں دے نال ٹکے کباب روسٹ چرگے مرغے چل رہے نے، پیو گھر دعائی واسطے پیسے منگدا کہندا ہے ہی نہیں، تے پھر تینوں کتھوں دعاواں لگڑیاں؟ اور قرآن دے اندر 5 مقام نے جتھے رب نے پہلی گل عبادت دی کیتی ہے اور دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ ہن توجہ ہے نا سارے دی، اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے، اٹیچ۔ پہلا مقام ہے عبادت اللہ دی خدمت والدین، دوجا مقام فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ اے بنی اسرائیل والیو میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں جے کرنی۔ دوجی گل کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے اپنے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ تیسرا مقام وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا لوگو اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی ذات نہ کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جے، تے بڑھے والدین دیاں خدمتاں کرے آجے۔ 3 مقام ہو گئے۔ چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ میرے محبوب جی دنیا والے نو کہہ دیو آ جاؤ میں وہ چیزاں دسنا جیڑیاں تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کر دیتیاں نے۔ شرک حرام کر دیتا ہے تے والدین دی نافرمانی تھوڑے تے اللہ نے حرام کر دیتی ہے۔ 5واں مقام ہے، 5واں مقام سورہ لقمان ہے۔ اللہ فرماتے نے انشکر لی ولی والدیک، او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے بڑھے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ ہن اپنے شکر دے نال والدین دے شکر نو اٹیچ کیتا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ میرا شکر تو تاں کرنا ہے میں تیرا رب ہاں، تے باپ دا شکر تاں ادا کرنا ہی وہ تیرا چھوٹا رب ہے۔ ہوں تو کہنا جی پیو نو رب کہہ چھڑیا، رب دا معنی کی ہے؟ وہ پالن والا، پرورش کرن والا، انہوں عربی چ رب آندے نے۔
جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا وہ جگہ دے اتنے وہ تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے. جتھے جتھے مخلوق وس ویکھو اللہ کتھے کتھے دے رہا ہے, کنی مخلوقات نو پار رہا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ بھوک لگ گئی ہے روٹی چاہیے. فرمایا موسیٰ ہاتھ کی اے آسا ہے. فرمایا چھوٹے نو سامنے جڑا پتھر پیا ہے تے مارو. پتھر تے ماریا پھر پتھر نکلیا. موسیٰ پھر ماریا پھر پتھر نکلیا. ستویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام ویکھ کے حیران ہو گئے. فرمایا موسیٰ حیران نہ ہو, اس کیڑے دے منہ نہ کان لائے آندا کیے بیا. کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیٹ چ ڈائریکٹی ویندی ہے بھائی. پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے ستویں پتھر دے پیٹ چوں میری کلام پہ سندی ہے. پاک او ذات جڑی روزانہ تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھولدی وی نہیں. ہوں اپنی ایمانداری نہ دسو جیڑا رب ستویں پتھر دے پیٹ چ رزق دے سکتا وہ تھانوں نہیں دے سکتا. یہی کہ وہ دمال تویز والے پیرا کو نسے پھرنے اور دہی تویز بھائی میری دکان دی سیل گھٹ ہو گئی. وہ آدھا لے ہوں 2000 والا لینا 4000 والا کہ 5000 والا کہ آدھا جڑا چنگا ہی ہو دے سیل ڈبل ہونی چاہیے. انہیں کہا میرے 10000 دینا 2 لائی آ. ایک پکھے نہ بن چڑی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا. تیرا کہ پار تھلے رکھ چڑی جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. اس طرح ہی ہے نا. ایک کیڑا کہڑے پیر کو تویز لین گیا جنہوں ستویں پتھر دے پیٹ چ رب رزق دے رہا ہے. یہ کہڑے پیر کو تویز لیا یا کہڑے پیر کو جا کے انہیں منگے ہے. نبی سلیمان علیہ السلام دی حکومت سی پوری کائنات. 4 بندے گزرے نے جنہیں آل ورلڈ دنیا چ حکومت کی تھی ہے. نبی سلیمان ذوالقرنین بخت نظر تے نمرود 4 بندے, 2 کافر نے 2 مسلمان. پوری آل ورلڈ دنیا چ حکومت ہے بھی نبی دا بیٹا ہے سلیمان علیہ السلام. آدھے نے اللہ تیری مخلوق دی دعوت کرنی ہے. فرمایا سلیمان رہن دے یار, نہیں اللہ کرنی ہے. وہ نہیں یار رہن دے تو نہیں کر سکتا. نہیں اللہ کرنی ہے, میں ساری مخلوق دی دعوت. اللہ نے ملکہ دیتا سی, ہواواں تابع سن, جنات دنیا دے چرند پرند سب تابع سن, بولیاں بھی سمجھتے سن. 6 مہینے تک کھانا پکدا رہا. نبی سلیمان آندے نے اللہ اپنی مخلوق نو بھیجنا. اللہ پاک نے سمندر دی مچھلی نو حکم دیتا, مچھلی ہے تیرے ناشتے دا بندوبست نبی سلیمان نے کیتا ہی. 6 مہینے دا پکیا کھانا ایکو لقمے چی مچھی کھا گئی. تو نبی سلیمان بے ہوش ہو گئے. سلیمان کی ہویا ہی ایکو لقمہ ویکھ گئی بے ہوش ہو گیا. تے میں پتہ نہیں ڈیڈے لقمے نو روز تے کنے کو دینا وا. اینو آندے نے رہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. رب دا ترجمہ قرآن نے بھی کیتا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. مولانا اشرف غیور صاحب قرآن ہو والحیو, ادھر میرا دیکھو, ہو والحیو, او جیوے جیوے نت جیوے
میرے وال ویکھو میرے وال هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ رب کون ہے؟ جن نے آسمان دا 7 منزلہ لینٹر پایا، ایک منزلہ نہیں۔ ساری مسجد دا لینٹر پیا نا، تھلے بین پھر تھم کتنے اتوں ڈیگنا پہ، یہ اتنے ڈبل منزل بنانی، پھر ایس رخ دے بھی بین پاندے نے۔ اللہ نے کنے کو بین پائے نے؟ بولو، کوئی تھم، کوئی ٹیر گارڈر۔ ایک لینٹر دا موٹاپا 500 سال دا ہے، ایک لینٹر تو دوجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے۔ پھر اسی چھتاں وچ بلب لوانے ہاں، سیلنگ کرانے ہاں۔ اللہ نے کدی نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ وال بھی ویکھیا کرنا۔ میں بھی کدے 100 واٹ 200 واٹ 1000 واٹ، رات نو ایک بلب بلدا چن، ایک ایڈی کو واٹ ہے دی زمین دی گلائی دے برابر چن ہے، چن نالوں 166 گنا بڑا سورج ہے۔ کدی غور کیتے؟ انہیں سنگل بھی نہیں پائے، اہیا پکھا نہیں ٹنگ سکتے، انہیں سارا کچھ اویں ہی ٹنگ چھڑے ہے۔ اپنے وقت تے آ رہے نے جا رہے نے۔ کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے۔ تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ پاویں لاکھ ہنجوان دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ زمین تے پانی نو کھلار چھڑیا، پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا، بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے، مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے۔ کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ کسی اور کو بھی ہے؟ بولیا جی بولیا جی، وہ نہیں پرچہ ہوندا تھوڑے تے میں ذمہ دار ہوں، بولو تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین۔ اصل جنا تھانوں اج یوسف پسروری لب گیا ہے نہیں بھائی عمران دی وجہ تو۔ میرا پروگرام سی اج چیچا وطنی دے کول 12 ایلچ، انہاں کہا جی ایتھے ہی کرنا ہے۔ میں ٹھیک ہے، یہ میرے بڑے خاص الخاص بھائی بھی نے، دوست بھی نے، پیار بھی ہویا۔ رات ساڈا فیصلہ آباد سی منڈے پنڈ، اتوں مینوں نال لے کے جہانیاں آئے، اوتھے آن کے ستے۔ سویرے پھر زور تو بعد اوتھے اڈا ذخیرہ پروگرام سی اج، تے اس تو بعد کہن لگے جی ہن تہاں ادھر نہیں جانا، ایتھے کرنا ہے پروگرام۔ تے تہاں ٹائم لیا ہوندا کوئی 3-4 مہینے میرے کو پہلو، پھر اشتہار چھپائے ہوندے، پھر تسی فون کردے، پھر تھانوں پتہ لگدا بھی یوسف پسروری آ رہا ہے۔ اگلے دن اشرف غیور صاحب نے میرے کو ٹائم منگیا، میں رمضان تک ٹائم ہی کوئی نہیں، ایک ایک دن 2-2 3 پروگرام۔ یہ سب دین دی برکت ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں۔ میرے ورگے تو کئی پاؤندے پھردے نے، کیونکہ چاہ دی پیالی نہیں پوچھدا، تسی آن دا انتظار کردے ہو، پیار کردے ہو، دعاواں دیندے ہو، آؤندیاں استقبال کردے ہو، جاندیاں دعاواں دیندے ہو۔ کہدا کمال ہے دین دا؟ اللہ تعالیٰ دین دیا محبتہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ اور سانو اللہ جویں اپنے گھر چ اکٹھا کیتا ہی اللہ اپنی جنت بھی کٹھیاں کر دے، نبی دے حوض کوثر تے بھی کٹھیاں کر دے۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ رب دی پہچان کروا رہا کہ رب العالمین جنہیں آسمان دا لینڈر پایا ہے، زمین دا فرش بنایا ہے۔ اگے دوجا رب دی ترجمہ کیتا ہے قرآن نے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تھوڑی میری شکل ماں دے پیٹ چ کنے بنائی؟ بولیا جی
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قرآن دا دجا مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کہتے اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ساری ایتاں دا لبے لبال کی ہے. بندیا میں پوری کائنات نو بنایا کون کون کہہ کے تے جدو تیری میری واری آئی خلقت بیدیا تینو قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا. پھر ماں دے شکم چ تیرے 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو کھڑاک بھی نہیں آیا. وہ بول دے نہیں ایک جوڑ ٹوٹ جائے نا اب دنیا دے سارے بابے کٹھے کر دے انہوں نے کہا جوڑ ہی دینا. بول دے نہیں ہونا. ایک اکھ ضائع ہو جائے اگلے دن ایک بندے دی اکھ ضائع ہو گئی ایکسیڈنٹ دے وچ وہ کو پیسہ آنا سی وہ 26 لاکھ لا کے امریکہ جو پوا گیا ہے. میں نظر آؤں ہی آتا نہیں جی نظر کتوں آنا پتھر دی پوا گیا ہے. اتنے 26 لاکھ دی پتھر دی پی ہے نظر بھی نہیں آتا تو جنہیں سارا کچھ مہج ہی دے چھڑیا ہے وہ بھی کدی شکریہ ادا کیتا جی. اکھاں رب نے دتیاں نے وینا گہرا نو ظالما ہاتھ اللہ نے دیتے نے اٹھانا گہرا اگے میں پیر رب نے دیتے نے چل کے گہرا دی ڈھیری تے جانا ہے. زبان اللہ نے دیتی ہے گن گہرا تے گانا ہے. پیشانی رب نے بنائی ہے جھکانا گہرا اگے میں تے قیامت نو رب نے تینوں اپنی عدالت چ کھلار کے پوچھ لیا جواب کی دیں گا بھی نعمتاں میں دتیاں سن تے استعمال گہرا واسطے کردا رہیا. بولیے ہر چیز تیرے بدن تے اللہ نے ڈبل لائی ہے پر سر ایک ہی لایا ہے. کیوں لایا ہے؟ تیرا سر بھی ایک ہے میرا جھکان واسطے در بھی ایک ہے. ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. اور دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جنہوں نماز جنازہ کیا جاتا ہے جہدے رکوع سجدہ نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کر دیو ساڈے علاقے والے تے نہیں کرتے تھوڑے دا پتہ کوئی نہیں. بولو تے صحیح کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے رکوع سجدہ؟ اگے میت ہے. بولو تے صحیح اگے میت ہے. میت نبی دی ہوئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر دی ہوئے میت حضرت علی حجویری دی ہوئے میت بہاؤدین زکریا دی ہوئے سخی سرور دی ہوئے سلطان باہو دی ہوئے پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے بابے بلے شاہ دی ہوئے بابے فرید دی ہوئے علی حجویری دی ہوئے. جدو میت 4 فٹ تاں ہے ادو رکوع سجدہ نہیں. جدو 4 فٹ تھاں ہے پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے؟ پھر کوئی نوی شریعت آ گئی. جدو 4 فٹ زمین تو تاں تیرے اگے پئی ہے رب نے ادو اجازت نہیں دیتی تینوں رکوع تے سجدہ کرن دی. تے جدو انہوں زمین 4 فٹ ٹھان نپ کے اتنے منا موئی مٹی پا لینا ہوں کتوں آ گئی یہ اجازت تینوں رکوع تے سجدہ کرن دی؟ اور رب العالمین نے سونی شکل ماں دے پیٹ پھر 9 مہینے تک خوراک بھی دیتی. کنے تو نیرا ماں دے جگر دے خون چو ڈائریکٹ ماں دے خون چو تینوں ڈائریکٹ خوراک تے مورا کیوں نہیں دیتی؟ کدی سوچیا جے؟
خون نپا کے منہ پا کے رب نے نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے ہی نہیں جان دیتا. تو ہن گالاں کٹ کر کے جنہ مرضی نپا پیا کر، چگلی کر غیبت کر. جدو دنیا تے آیا ناڑ کٹی گئی، ہن ایک رستہ بند ہو گیا، دوجا شروع ہو گیا. ایویں ہی ہے نا، وہ بول دے نہیں. دوسرا شروع ہو گیا، دنیا تے آیا 1.5 گٹھا، ہمیں وزیر اعظم عمران نے بھی 1.5 گٹھا ہی آیا، 1.5 گٹھا آیا. زبان ہے وہ بول دی نہیں، اکھاں ہے نے پہچان کوئی نہیں، کان ہے نے سن دے نہیں. زبان ہے وہ بول دی نہیں، پیر ہے نے چل دے نہیں، ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں. وہ تو آواز ہوندی ہے چل بولن جوگا نہیں، منگن جوگا نہیں. تے رو تو پہ روٹی دا انتظام میں کر دینا وا. بچہ روندا ہے تے ماں نوں پتہ لگ جاندا ہے اینوں بھوک لگی ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. فرمایا تینوں 2 ہونٹ دیتے نے، زبان دیتی ہے. انہاں ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پا کے بلاں دی پی تو دے دے، دودھ تینوں اسی عطا کر دیاں گے. ماں دا دودھ پیندا جاندا ہے. ایک دن گندی وڈی ماں نو چھوٹی جئی ماں نے اتوں ہی ایک چھوٹی جی چھڈی تے پیو آندا اینوں کیوں مارنی ہے، دندیاں وڈن لگ پیا. اتو آواز آئی جدو دند نہیں سنو دو تیری چھاتی، ہن دند آ گئے، ہن زمین دی چھاتی. جدو دند نہیں سی ادو ماں دا پیندا رہے ہیں، جدو دند آ گئے پھر گاں دا پیندا رہے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. ترجمہ کیے سبحان شانہ تیریاں، بولو سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سیونی بیریاں، خربوزیاں دیاں ٹیریاں، اوے گنے نال گنڈیریاں، کدرے ہدوانے نی لال سو. سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جمدیاں کئی مردیاں، اور ڈنگر ہزاراں سو بسو. سبحانہ سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو، کتے امب نالے جامنو، کتے انگور من پر چاننو، ریشمی کپاہن ڈاننو، کس کس تو ہواں سرخرو. سبحانہ سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں، دعائی نے بوٹی ساریاں، یہ تیریاں نے گلکاریاں، باغی نے پھل کے آریاں، کوئی سرخرو کوئی زردرو. سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں نے، کتے بلبلا چہکائیاں نے، کوئلہ ککارا لائیاں نے، سب گاون تینوں سائیاں نے، کتے کگی آکھے ہو بہو، کتے سب تھی بہتر آدمی، کل خلق کر دیے خادمی، کتے جو لویں کتے کو لویں، کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں، تیرے اگے سکدئی کون کو. اور بول دیجئے کچھ چیز. بکرے نو پٹھے پائے چھری تھلے کولیا، کھوتی نو پٹھے پائے ریڑی اگے، کیا ہی سیکھی صاحب، کھوتی نو پٹھے پائے ریڑی اگے جو لیا. اللہ ماج نو پٹھے پائے صبح شام بولیا جی نا، تھانوں کتے چوایا تو نہیں لب جاندہ. ماج تھلے کٹا چھڑ دیو، 2 منہ مارے، ویندہ حوانہ فل ہو گیا، انہیں دودھ لایا کٹے واسے، جدے واسے لایا انہوں پھڑ کے منہ تو کھچیا تے جا کے مجھ دے اگے ہی بن دیتا ہے. مجھ انہوں چم دیئے نالے چٹ دیئے تے نالے آن دیئے پتر چپ کر ساڑے نہ ایویں ہی ہونی ہے.
آپ بالٹی فڑیے تھلے بہ گیا، انہیں آخیا میرا کالا تے میرے اگے بجیا پیچھے چٹا کتوں بہ گیا ہے؟ انہیں تھن پھڑی ماری دھار سیدھی وہ منہ تے، انہیں منہ پرا کر لیا، اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی۔ اس طرح ہی ہے، اور برتن لے کے جو تھلے بیٹھا نا پھر لگا ہے حوانہ دھون، اتو آواز آئی میری ربوبیت تے پھر ویکھ، حوانہ دودھ نہ پھولے پریشر بڑا، تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کر دیتیاں نے، انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے، تھلے میں ٹکر بھی کوئی نہیں لایا، پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہوں دیتا، کدی ڈگے تے تار بھی انہیں کرنی ہے جنہوں جا عام بندہ تار نہیں کر سکتا، دودھ نہیں چو سکتا، جنہوں تجربہ ہے انہیں چونا ہے۔ اللہ اکبر، ہون لگا دودھ چو رہا ہے، اتو کیمرہ فٹے من بین فرس ودم لبنن خالصا شائغا للشاربین، ایک پاسے گوبر دی نالی ہے، پیشاب دی نالی ہے، خون دی نالی ہے، اللہ نے میری ربوبیت میں انسان میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا، کدی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا، کدی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی، لبنن خالصن، اوے خالص میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیا لانڈے ہیں، خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دینا دیا پکا کے ظالمہ ونڈن دے ہیں، لبنن خالصن، خالص ہوئیے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، اوہی دودھ خالص، یہ دے اندر پینٹ دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں، نہر دا پا خالص نہیں، ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا پھر بھی خالص نہیں، زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے، باقی سب نہ دین ہے۔ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے، دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے، مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ اے، ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے، کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے، مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ ہے۔ آنڈے ویکھے جے کہ نہیں؟ وہ آنڈے ہو بولو تو صحیح، آنڈے ویکھے؟ آنڈے جی کنیاں چیزاں نے؟ 2، ایک سفیدی تے ایک زردی، الگ الگ نے کہ مکس نے؟ بولو الگ الگ نے، یہ صحیح ہے نا؟ اللہ، زردی الگ تے سفیدی الگ، آنڈا لوڈ کر دینے گڑیاں سے، لا دینے، لوڈ کیتا پھر ہی لیا، تھلے لایا پھر ہی لیا، شاپر چ پا کے گھر آندا پھر ہی لیا، اتو آواز آؤندی ہے میری ربوبیت میں اینا انڈا ہلاندا رہا میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا، تو جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو؟ آنڈا گندا ہے، آنڈا گندا ہے، اتو انہوں کتے سرتے ہو؟ گندی نالی چ، گندی روڑی تے گندی ٹوکری چ، اتو آواز ہوندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی، نہیں تو تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا، کیونکہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک تے رب نے جنت نو ہمیشہ واسطے حرام کر دیا۔ اللہ، مشرک دا کوئی عمل قابل قبول نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، تے مشرک دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ جے تیسرے پارے دی آخری آیت ہے، اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے میں سونا بھی قبول نہیں کرنا،
یہ معمولی گناہ سمجھتے؟ اللہ اکبر. دیکھو نا رب العالمین آنڈا جڑا مرغی تھلے آیا، مرغی تھلے فارمی نہیں، فارمی تے 40 دن تیار، جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار. مرغی تھلے آیا تے جڑی سفیدی ہے او دا چوزا بنیا ہے، سفیدی دا زردی دا نہیں، او دا چوزا بنیا ہے. نکی جی چونج بن گئی، نکیاں نکیاں اکھاں لگ گئیاں، نکے نکے پہنچے بن گئے، ریشم ورگی لوئی اگ گئی. کہ او جڑی زردی ہے اللہ آنڈے دے اندر اس چوچے دی خوراک بنا دے دے نے. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائی ہے. مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا. کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے. بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے. سجن دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. اینو رب آندے نے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشا مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو، خون پیشاب تے گوبر اونا تھاواں نو. خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے. مکھن دودھ ملائیاں بندے اللہ اکبر دی آواز آؤندی ہے مسجد تے اگوں ہی ننگ جانا ہے، مسیتے نہیں آوندا. بولو ہن اس مجمع چ کنے کو لوگ نے جڑے فجر با جماعت پڑھدے نے؟ چاندی ہون گے نا. تیری فجر بسترے تے رہ گئی ظالما، او دا کی تئی اس خالق حقیقی دا کی مول پایا؟ جدی فجر رہ جائے سمجھو دی دنیا تباہ ہو گئی. صبح دیاں سنتاں جیڑیاں نے تو تے انہاں دا مول نہیں دے سکدا. آقا فرماندے نے پوری کائنات دی دولت ایک پلڑے دے اندر، تے صبح دیاں سنتاں ایک پلڑے دے اندر. سب تو زیادہ امیر وہ بندہ ہے جنہاں فجر دیاں سنتاں پڑھدا ہے. یہ دے ورگا امیر ہی کائنات چ کوئی نہیں. فرضاں دی عظمت تے اپنی جگہ تے، میں سنتاں دی گل پہ کر تے جڑا فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے اللہ انہوں اپنی ضمن دی چادر چ لپیٹ لیندے. اس دن اس بندے نو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا جنہیں فجر با جماعت پڑھی. ساڈیاں مسیتاں ویلیاں فجر والے وہی بیچارے بابے نے جنہاں نوں رات نیندر نہیں آتی، انہیں سویرے مسیتے ہونا اور کنے ہونا. اللہ تعالیٰ فجر اور عصر با جماعت پڑھن دی توفیق دے. ساریاں نمازیں اللہ با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہہ دیو آگے. اس واسطے میرے بھائیوں میں دسنا چاہنا، جگاں دے پیر فرماندے نے من صلی البردین داخل الجنہ، جنہیں 2 ٹھنڈیاں نمازاں با جماعت پڑھیاں فجر تے عصر، وہ قیامت دے دن ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو جائے گا. رب نے نو پوچھنا بھی نہیں، چلو ڈائریکٹ ہی جنت وڑ جا.
فجر والے نیند بڑی ہوندی ہے تے اثر والے کام بڑے ہوندے نے. بولتے نہیں اس طرح ہی ہے نا. اثر والے کاروبار بڑا ہوندا ہے, دکاناں کھلیاں نے. اور سعید بن مسیب ایک تابی گزرے نے, تابی 40 سال انہاں دی تکبیر اولا نہیں رہی. 40 سال صرف ایک کوئی اثر دی نماز رہ گئی, تکبیر اولا رہی. ایک اثر دی نماز دی تکبیر اولا رہی. شیخ ادن انہاں دی والدہ فوت ہوئی, وہ دی تدفین چ لگے رہے تے اثر دی تکبیر اولا ایک اثر دی نماز دی. ورنہ سعید بن مسیب فرماندے نے یہ کدی ایسا ہویا ہی نہیں کہ مؤذن نے اذان کئی ہوئے تے سعید بن مسیب پہلو مسجد نہ ہوئے. اور نبی دے صحابی لوہے دے اوزار بنا دے, لویا گرم کر کے نا پٹھی چ لال سرخ کر کے اگے رکھیا, تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے ایتھے مارن واسطے. مسجد نبوی چ آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, تھوڑا اگے لیا کے ماریا نہیں, پیچھے ہی چھوڑ چھڑیا. کہنے لگے تھوڑا وڈا نہیں, رب وڈا ہے. یہ کاش کہ تیرا میرا ذہن بھی ہو جائے نا. نالدان دا یار سٹ تے مار لینی سی. فرمایا جب اللہ اکبر دی آواز آئی اس تو بعد جڑی سٹ وجنی سی اور رزق حلال نہیں حرام ہے, یہ صحابی کہہ رہے ہیں. اس واسطے میرے بھائیو اس گھر چ نحوست ہی نحوست رہندی ہے جتھے فجر پڑھنے والے سویرے نہ ہون تے جس گھر چ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے. وہ گھر قبرستان ہے. اپنے آپ کی ذرا سوچئے کہ ساڈے گھر چ کنے افراد نے جڑے با نماز پڑھتے ہیں, کنے افراد نے جڑے قرآن پڑھتے ہیں. آج نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے, کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے تے میں کام کرنا کلا. انہوں سمجھاؤ سو بھی سویرے قرآن پڑھے میرے نہ کام کرے. تے آقا نے کی فرمایا, گھر چ قرآن ہو پڑھدا او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں دے رہا ہے. اگر تیری بیوی گھر چ قرآن پڑھ دی ہے تے تینوں اللہ رزق دیندا ہے, تے غرور نہ کر. وہ جدی وجہ تو تینوں رزق دے رہا, تیری وجہ تو نہیں. وہ گھر چ نوافل پڑھ دی ہے, قرآن پڑھ دی. اس بیوی دی قدر کر کہ جڑی اللہ نے تینوں نیک بیوی عطا کی تھی. کہ قرآن دی تلاوت تے اتنی اعلیٰ عبادت ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا میں رب نال ڈائریکٹ گلاں کراں وہ اللہ دا قرآن پڑھے. وہ رب نال ڈائریکٹ گلاں کر رہے. ایک حدیث آندی ہے ایک بندہ نوافل پڑھدا ہے وہ نفلاں وچ منگدا ہے, دوجا جڑا ہے وہ نماز چ منگدا ہے, ایک دعا چ منگن دیا ہے. دعا والا دعا چ منگدا ہے تو انہوں ملنا ہے, نفلاں والا نفلاں چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے. ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے نفل دعا نہیں کرتا. وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے, آقا فرماندے نے یہ قرآن پڑھی جا رہا ہے اللہ انہوں بغیر منگل تو عطا کری جا رہا ہے. ایک رکوع ہی پڑھو قرآن, یہ برکت بڑی. پڑھو گے نا قرآن, ایک رکوع ہی پڑھو یار, بہتا نہیں تے ایک رکوع پڑھو. پہلے دن تو ہاں کہنا چلو پسروی صاحب کہہ گئے ایک رکوع پڑھو, ایک رکوع پڑھو گے نا, دوجے دن تھی 2 ایٹومیٹک پڑھو گے, پھر 3 پڑھو گے. قرآن نہ یاری لاؤ, قرآن نہ رحمان نہ یاری تاں لگے گی جے قرآن نہ یاری ہے. سانو سوچنا چاہیے ایسی مہینے سے کنے قرآن ختم کرنے. جڑا بندہ نفلان دے اندر پچھلی راتی 2 نفل پڑھدا ہے تے قرآن دیاں 11 ایتاں پڑھدا ہے 2 نفلان دے وچ, یہ کہے گا مینوں تے 11 ایتاں آوندیاں ہی نہیں. فرمایا فلک ناس تے آوندی جے کہ نہیں, فلک دیاں 5 نے, ناس دیاں 6 نے. پچھلی راتی اٹھیا کر 2 نفل پڑھ لیا کر, تے جل تیرے کو 11 رکعتاں تہجد دیاں نہیں پڑھیاں جاندیاں, 2 ہی پڑھ لے. پہلی چ فلک پڑھ لے, دوجی رکعت دے اندر ناز پڑھ لے. یہ 2 نفلاں نو اپنی زندگی دا معمول تو بنا لے. قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ کہندے نے جدوں میری عدالت چاہے گا میں تینوں غافلاں چوں نہیں اٹھاواں گا, تہجد گزاراں چوں اٹھاواں گا. اس واسطے میرے بھائیو عبادت کدی کرنی ہے, اللہ دی. جڑا پوری کائنات دا رب او دی عبادت کرنی ہے, انہوں چھڑ کے غیراں کو منگنا.
یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد راتاں نو دن تے دناں نو راتاں بنانے والا کون ہے؟ بول دے نہیں اینو رب آندے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون اللہ آدھنے قیامت تک میں رات پا دیاں کوئی بابا دنیا دا ایسا ہے جے وکھاؤ ہاں کوئی لا لیاؤ جڑا میری رات نو دینی بنا دے قیامت تک رب دا چیلنج ویکھو سورۃ القصص 20 پارا گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے آئیے اللہ نے قیامت تک رات پا دیا دن کو نہیں چاڑ سکتا من الہ لیا کوئی الہ اگر میں قیامت تک دن چاڑ دیا کو رات نہیں پا سکتا ایک اور کو جگہ تم نے قرآن دی آیت یاد آئی قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ نے میں تیری کنا دی سنائی کھو لواں اکھاں دی بینائی سلب کر لواں تیرے دل دیاں دھڑکناں نو بند کر دیاں کیڑا الہی جڑا کنا دی سنائی واپس کرا دے وے اکھاں دی بینائی واپس کرا دے وے دنیا دے بابے سارے ولی کٹھے کر لے جیڑی بلکہ دلاں دے ڈاکٹر بھی کٹھے کر لے جیڑی دھڑکن نو میں بند کر چھڑیا ہے انہاں نو کہہ دل دی دھڑکن نو چالو ہی کر دین اگر ترجمے چ ایک لفظ دی بھی 19-20 ہوئے نا تو میں پوری زندگی مسلک الحدیث تے سٹیج تے نہیں آواں اللہ نے لیا جڑی بنائی میں کھوئی ہے انہوں نے کہا تینوں واپس کرا دین ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے قل ارائیتم تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض
اللہ نے مینو چھڈ کے جنہ کو جانا ہے، جنہ نو پوجنا ہے، جنہ دے نا دیاں نظروں نیازاں دینا ہے، بکرے دینا ہے، چھترے دینا ہے، قبراں دا طواف کرنا ہے، قبراں نو غسل دینا ہے، اچھاڑے پانا ہے، جا کے تو پیسے بھی دینا ہے۔ اللہ نے ارونی ماذا خلقوا من الارض، مینو وکھا تے صحیح ہے نا میری زمین تے بنایا کی ہے۔ یہ چھبیاں پار ہے۔ اللہ نے روح نہیں لیاؤ منو بخاؤ کی یہ نہ بنائے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، اللہ دے نے منو چھڑ کے جنہاں نو پکار دے ہوئے نہ کوئی چیز بھی دنیا جو پیدا نہیں کی تھی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا کیتے گئے نے۔ جیڑا مخلوق ہوئے خالق نہیں ہوندا، جیڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہوندا، جیڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہوندا، جیڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہوندا، اور جدی قبر ہوئے داتا نہیں ہوندا، جیڑا داتا ہوئے اودی قبر نہیں ہوندی۔ اوتھے اللہ نے کیا مینو چھڈ کے جنہ کو منگ دے ہو۔ کتمیر کھجور دی گٹک دے اندر ایک پتلا جہا تاگا ہے، گٹک دے اوتے ایک پتلا جہا چھلکا ہے۔ اللہ دے مینو چھڈ کے جنہ کو منگنا ہے ظالماں، اے تاگے تے چھلکے دے مالک نہیں، تینو 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے۔ قرآن دا ترجمہ سورہ فاتر ہے۔ تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر تھیاں ہوندیاں، قاری یعقوب صاحب ال کدی بھی 28 بال نہیں سنونے۔ کیوں جی قاری صاحب 28 بال حضرت قاری یعقوب صاحب نو اللہ نے عطا کی تھے۔ بھابیاں لکانی کڑی بھی نہ جمن نہیں سی دینی۔ بولو کدے کول ہے اولاد دا اختیار، کدے کول ہے اولاد دا ڈیپو، کدے کول ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ نریاں بیٹیاں دیندہ ہے کون؟ میرے بیٹے دیندہ ہے کون؟ رلوی بارش پاندہ ہے کون؟ اللہ کلہ ہے، اچھی بولو اللہ، جنہ دا کلہ ہے وہی بولو اللہ۔ تیاں پت دیندائی رب سونا، ان گنت نالے زرمال دیوے۔ لوکی پتران دے مونو سیک دینے، تے او صرف تیاں ہی دے کے ٹال دیوے۔ کتے پت بھی نہیں، کتے تی بھی نہیں، دعا جیاں نو کر بے حال دیوے۔ کتے اولاداں دے کے کھول لیندا، سگو لابو کلے جڑے بال دیوے۔ کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا، تے دولت مید وانگ پئی برس دیئے۔ کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی، پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے۔ اگے آئیے نا، نال قدرتا نرم گوریانو، سخت زمین چو بار لے آن والا۔ پھر تنا تے ٹینیاں کر پیدا، پتر چھان دے لئی اگان والا۔ پیڑ والیو ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے، وکھو وکھرے پھل لگان والا۔ اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر،
اینو جاندا ہی کلا آسمان والا اگے سنیے سارا رخ بنانا تے بڑی گل ہے کوئی ایک پتھر نہیں بنا سکدا پتھر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے سارا جہان مل کے نہیں لا سکدا اللہ دے نے جڑے جوڑے نے کوئی توڑ کے وکھائے تے جڑا ٹوٹ کے زمین تے ڈگیا سٹیا ڈگیا انہوں اتھے ہی جوڑ کے وکھائے پھر تو میں بابے دیا کرامتا مننا گا بھی بابا پہنچے ہے بول دے نہیں اس واسطے وہ رب العالمین ہوئے اللہ دے نے وما تسقط من ورقۃ الا لیعلمها اللہ دے نے جڑا تیرے گھر چ درخت ہو گیا نا اینو اے تے مینوں پوچھ پتے کنے نے تے کنے ڈگے نے یہ میں رب ہی جاننا یہ بابا بھی نہیں جانتا جہدے ویڑے جو گیا ہے یہ پتے کنے نے ٹہنیاں کنیاں اس واسطے میرے بھائیو وہ رب ہے جڑا پوری کائنات نو او دی جگہ دے اوتے رزق دے رہا ہے تے نماز ویسی آنے الحمدللہ رب العالمین انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہا سپ سانیا زمین لب لئی کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جی دینے اور سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑا چکون تے سیونگ پال دی کیڑی ذات ہوتے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لیاں دے واگ چھیڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لاؤ کیویں ہوندا ہے انہاں دا گزارا ویکھ لاؤ لومبڑا تے سیانے جے پائیاں کوٹھیاں او وینے تے کھاندے یارو راج روٹیاں اون دین والا وَقَضَى رَبُّكَ اج لفظ رب دی اج تعریف ہوئی ہے پھر کدی آئے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا بیان کران گے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولاکم التقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما جتنے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما اللہ سڑے حالات پہ رحم فرما میرے بھائی عمران دے والدین نو اللہ صحت عطا فرما اللہ انہوں دے رزق مال جان چلا برکات نازل فرما اللہ انہاں کلی پریشانیاں نو آسانیاں جو بدل دے اللہ جتنے دوست احباب آئے جنہاں دے والدین میرے سمیت دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما اللہ جنہاں دے ماں باپ حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جڑے اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جنہاں نو نریاں بیٹیاں دتیاں نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين